صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے، آپس میں کچھ ذکر کر رہے تھے۔ یہ ذکر چل ہی رہا ہوتا ہے، یہ محفل چل ہی رہی ہوتی ہے کہ اس محفل کے بیچ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور آپ آ کر صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو؟ صحابہ جواب دیتے ہیں کہ ہم خدا کی حمد بیان کر رہے ہیں اور خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہم پر کرم کیا، کہ ہم اس بات کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ کی صورت میں ہم پر کرم کیا، اسی لیے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا اس بات پر تم قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی مقصد کے لیے بیٹھے ہو؟ تمہارے بیٹھنے کا کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ کیا قسم کھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو کہ خدا کی حمد بیان ہو، خدا کا شکر ادا ہو اور رسول کی صورت میں تم پر کرم ہوا، کیا اسی لیے بیٹھے ہو؟ کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ کرام پر کوئی یہ بات عجیب تو لگی ہوگی، لیکن تمام صحابہ جو صحابہ کرام وہاں موجود تھے ان سب نے اس بات پر باقاعدہ قسم لی کہ یا رسول اللہ اسی لیے بیٹھے ہیں کہ خدا کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کی صورت میں ہم پر کرم کیا اور اس کی حمد بیان کرے، اس بات پر ہم قسم کھاتے ہیں۔ جب صحابہ نے یہ قسم باقاعدہ قسم لی، جب قسم کھائی صحابہ نے باقاعدہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہاری نیتوں پر کوئی شک نہیں تھا، مجھے تمہاری نیتوں پر کوئی شک نہیں تھا۔ جب تم لوگ یہ ذکر کر رہے تھے تو جبریل امی میرے پاس آئے تھے اور جبریل علیہ السلام نے میرے پاس آ کر مجھے بتایا کہ تمہارے اس ذکر کو دیکھ کر اللہ فرشتوں کے بیچ تم پر فخر محسوس کر رہا ہے، اللہ فرشتوں کے بیچ تم پر فخر محسوس کر رہا ہے کہ تم خدا کی حمد بیان کرتے ہو اور خدا کا شکر ادا کرتے ہو اور رسول کی صورت میں اور رسول خدا مصطفیٰ کی صورت میں مجھے پا کر میری خدا کی حمد بیان کرتے ہو۔ اس بات پر تو خدا فرشتوں کے بیچ فخر محسوس کرتا ہے۔ اور آج بھی جو میلاد ہوتا ہے اس کی بھی اصل روح یہی ہوتی ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ جس پر خدا فرشتوں کے بیچ فخر محسوس کرے، وہی ذکر ہم بھی کر سکیں، انہی کی نقل کر سکیں، انہی کے طریقے پر، صحابہ کرام کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میلاد کریں۔